خداوندی کی بجلی گر رہی تھی، فرمایا کہ ایک بار چارج کی طرح حضرت اکبر کی تلوار یزیدیوں کے قصروں کو وہ ختم کر رہے تھے، انہیں پمار کر رہے تھے، انہیں مٹا رہے تھے. جناب میں تو پتا نہیں بڑے بھائی لیکن اسی اسلام میں کہ حضرت اکبر اللہ کو پیارے ہوئے. اور میں میرے بیٹے باقر خیال تو کرو نا، جب میرے بھی اکبر کی باری آئی وہ بھی جا چکے، بھائی قاسم کی باری آئی وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اسی طریقے سے کرتے کرتے فرمایا کہ میرے ننے بھائی معصوم بھائی فرمایا کہ علی اصغر جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ بھی ایک عجیب منظر تھا. فرمایا کہ میرا باپ ان کو اٹھا کر لے گیا. میری پھوپھی جان نے میرے بھائی سے یہ کہا، میرے ابا جان سے یہ کہا تھا، فرمایا کہ اے بھائی جان میں کہتی کیوں نہیں، لیکن یہ دیکھو نا وہاں کی مانتا ہے آخر یہ چل رہی ہے، یہ معصوم بچہ ہے. فرمایا کہ چلو اس معصوم بچے کو اٹھا کر لے جاؤ اور یزیدیوں کے سامنے لے جاؤ. فرمایا ان میں سے کوئی تو فیصلہ ہوگا نا جو جن کے اس معصوم علی اصغر کے خلق میں وہ پانی کا قطرہ ڈال دیں گے، شاید معصوم اصغر کی جان بچ جائے. لیکن کیا ہوا، میرے بھائی جب اٹھا کر لے گئے تو یزیدیوں نے کیا کیا، ان یزیدیوں نے کہا، فرمایا کہ خبردار اس قرآن کو اٹھا کر لے آئے ہیں اور ویسا کا خیال نہ کرنا بلکہ پانی کی ایک بوند نہ دینا، کہ ایسا نہ ہو کہ اگر شہیدوں کے پانی کا قطرہ دے دیا گیا ہم سب یزیدیوں کو وہ ختم کر دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا. امام علی مقام حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ یہ سارا منظر کشی کر رہے ہیں کس سے، اپنے بیٹے سے. اور میں بیٹا آپ کہتے ہیں کہ آپ روتے کیوں ہیں، یہ دیکھو میں سر کس انداز میں گیا، یہ دیکھو میں اکبر کس انداز میں گئے، قاسم کی جوانی وہ لوٹی جا چکی ہے، میری پھوپھی جان کے معصوم بچے محمد کس انداز میں انہوں نے قربانیاں دے دی. لیکن ایک ایک کر کے جب میرا بوڑھا باپ گیا تو میرے بوڑھے باپ نے کس انداز میں ہجریوں کو تیرنار کر دیا، بلاور کرتے کرتے میرا باپ بھی قربان ہو گیا. لیکن اے میرے بھائی، اے میرے بیٹے، اب بتا میں روتا نہ، اگر میں نہ رو تو کیوں کرتا رہوں. اور میں یہ سارے واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. جب میں جانے لگا تو فرمایا کہ میں نے تلوار اٹھائی، ابا جان سے عرض کیا میرے ابا جان مجھے اجازت دیں، میں میدان کربلا میں جانا چاہتا ہوں اور یزیدیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تو الحمدللہ ہمارا کی سید ہے وہ زندہ ہے اور تم سب کا خاتمہ کر سکتے ہیں. لیکن جب میں جانے لگا تو میرا باپ کیا کرتا ہے، فرمان لگے کہ میرے بیٹے میں بھی سمجھتا ہوں ہاں اے زین العابدین تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن بیٹا اب چونکہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن خیال کرنا تیری وجہ سے، تیری ہی وجود سے پر میں اب سیدھوں کا نشان وہ باقی رہے گا. بیٹا آرام کرو، اور میں تم بیمار ہو. اور میں کسی انداز میں میرے باپ نے مجھے اجازت دی کیونکہ مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تھا اسی طرح میں جہاں میں جگہ لیٹ گیا. لیکن اے میرے بیٹے اکبر، اے میرے بیٹے باقر اب میں نہ رو تو کیوں کرنا رو. میرے باپ بھی گئے، میرے بھائی بھی گئے، میرے چچا دار بھائی بھی گئے، اور اسی طرح میں کہ میرے پھوپھی کے لڑکے وہ بھی گئے. فرمایا کہ ایک طرح کے 72 کے قوموں جوار یہ سارے کے سارے یہ قربان ہو چکے ہیں. فرمایا ایک ایک قربانی کر کے انہوں نے اللہ کے نام پر دے دی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا اے دوستو، فرمایا یہ واقعہ ایسا ہے، فرمایا کہ کیا ہے کہ گفت باقر باپ در خلدا تو دید اور میں ابا جان میں نے جب دیکھا نا آپ روتے میں ہیں، میں نے ہر وقت دیکھا ہے، جب بھی دیکھا ہے آپ رو رہے ہیں، پانی پیتے ہیں روتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو روتے ہیں. فرمایا کہ جب آپ چلتے ہیں تو روتے ہیں، بیٹھے ہیں تو رو رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں تو رو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو رو رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. فرمایا ہر موقع پر آپ کو میں نے روتے ہوئے دیکھا. فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ زین العابدین نے ساری وجہ بتائی. اے میرے دوست یہ غم کی داستان ہے، اس غم کی داستان کو ہر آدمی بیان نہیں کر سکتا. فرمایا کہ یہ خاصہ اہل بیت کی اتحاد کا ہے. فرمایا اس معنی کر کے کہ جس آدمی کے دل میں غم ہو نا وہی آدمی ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب فاطمہ اللہ تشریف لائی تھی تو
نبی علیہ السلام نے آہستہ کی سرگوشی کی، ان کے کان میں سرگوشی کی، یہ مزاج کی بات کہی تو فاطمہ اللہ نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹی جناب جبریل ہر سال 2 مرتبہ وہ ہر سال 1 مرتبہ قرآن پاک کا وہ دور میں ساتھ کرتے ہیں، تو اس مرتبہ جناب جبریل نے 2 مرتبہ وہ دور کیا ہے قرآن پاک کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری آخری ساتیں ہیں، آخری لمحات ہیں، نہ جانے آئندہ سال نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو میں بیٹھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری وقت ہے، آخری وقت جانے والا ہوں۔ تو یہ بات جب نبی علیہ السلام نے کہی نا تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رونا شروع کر دیا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے نہ آ گیا۔ آپ نے بیٹی کو پھر قریب کیا اور میں بیٹی تو رو رہی ہے، قریب میں رو۔ جب روتے روتے اور میں میرے مصطفیٰ کا مکان میں کوئی بات کہی رہا تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ہنسنا شروع کر دیا، مسکرانے شروع ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام جب یہ بات کی دفاع تھی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بیٹھی تھی، فرمانے لگی کہ بیٹی کہ نبی بتاؤ نا اللہ طبیب نے کیا کہا ہے۔